السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر اکبر یزدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی پرسیپشن چینج ہوئی۔ کیسے چینج ہوئی، کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا کہ جا کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ، اسپیشلی ٹویٹر پہ اور بہت سارے اور سائٹس کے اوپر جہاں پہ مختلف اینالسٹ نے اپنے آرٹیکلس لکھے، جو کہ بہت سارے لکھے ہیں لوگوں نے، ہم نے جا کے دیکھا اور جا کے ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کی پرسیپشن پہلے کیا تھی اور اب کیا ہوئی۔ پاکستان ویسٹرن میڈیا کے اندر اور خاص طور پہ انڈین میڈیا نے جس طرح پاکستان کو پورٹرے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیوکلیئر آرمڈ انسٹیبل، یعنی کہ غیر متوازن قسم کا ملک ہے اور مسلسل سیکیورٹی اور ٹیررزم کے کنسرنس تھے پاکستان کے بارے میں۔ مگر اس پورے واقعے کے بعد، اس جنگ کے بعد، آپریشن سندور کے بعد، پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ ثابت کیا دنیا کے سامنے۔ بہت ہی رسپانسبل ملٹری آپریشن کنڈکٹ کیے، جتنا رسپانس ضروری تھا اپنی سوورنٹی کے اٹیک کے اوپر اتنا ہی رسپانس دیا، اور پاکستان نے ایک ڈسپلن اور ایک پوسچر، جو اپنا اسٹریٹجک پوسچر ہے، وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ تمام اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب انڈین طیارے پاکستان کی طرف اپنے میزائل داغ رہے تھے تو پاکستان نے ان کو بالکل بلائنڈ کر دیا تھا، اینڈ دیٹ از ہاؤ پاکستان واز ایبل ٹو ڈاؤن 3 رافیل جیٹس پلس 2 مور جیٹس۔ آئی تھنک اگر پاکستان چاہتا تو اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا، جو کہ ہمارے ISPR نے تو کہا، مگر دنیا کے اینالسٹ کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر یہ سارے جیٹس بلائنڈڈ تھے تو پاکستان اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مگر پاکستان غالباً بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا اور پاکستان ایک بہت میجرڈ رسپانس دینا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے پاکستان نے زیادہ اگریسولی جا کے نقصان نہیں پہنچایا انڈیا کو۔ دوسری بات یہ کہ ویسٹرن میڈیا میں پاکستان کو اس کی وجہ سے بہت پازیٹیو کوریج ملی، جن کا خیال یہ تھا کہ پاکستان نے ایک ریسٹرینٹ شو کیا ہے ایک فل سکیل وار سے بچنے کے لیے، یا اس خطے کو بچانے کے لیے، اور ایک راستہ دیا انڈیا کو تاکہ وہ وار کی سچویشن فل سکیل میں کنورٹ نہ ہو، آل آؤٹ کمپلیٹ وار میں نہ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان نے دنیا کو یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان ہائیبرڈ وار بہت اچھی طریقے سے لڑ سکتا ہے، اور پاکستان ہائیبرڈ وار کیپیبل ہے، اور ایک ماڈرن اور ہائیبرڈ وار کیپیبل آرمی بن چکا ہے، جس کا بالکل لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ ویسٹرن اینالسٹس کے لیے بھی ایک بڑی شاکنگ ڈسکوری تھی۔ ڈپلومیٹک ارینا میں پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یونائٹڈ نیشنز اور OIC نے پاکستان کے لیے لابی کی، اور خاص طور پہ سیز فائر کے لیے لابی کی۔ سعودی عربیہ، UAE، قطر اور گلف کنٹریز نے میڈیشن کے لیے رول پلے کیا، اور ان کا ٹلٹ ہمیشہ پاکستان کی طرف رہا، جھکاؤ رہا، اور پاکستان کا یہ موقف کہ ہندوستان بغیر کوئی ثبوت دیے پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے، بائی اینڈ لارج پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑا زبردست کام کیا ہندوستان نے پاکستان کے لیے، وہ یہ کہ ترکی اور چائنا کو کھل کے پاکستان کی طرفداری کرنے کے لیے وہ موقع فراہم کیا، جس میں ترکی اور چائنا کھل کر پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ چائنا ہمیشہ سے پتہ تھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حامی ہے، اور پاکستان نے اپنی جو ڈاکٹرن تھی ساری وار کی، جس میں اپنے جنگی ہتھیار اور وہ ساری چیزیں ویسٹ سے ہٹا کے چائنا پہ ریلائنس شروع کر دیا، جو کہ ان کو لگا کہ وہ زیادہ ریلائبل پارٹنر ہے۔ مگر یہ معاملہ وار کے ایکوپمنٹ سے بڑھ گیا، اور ڈیفنس ایکوپمنٹ سے بڑھ کے یہ بات کھلم کھلا پاکستان کی سائڈ لینے پر آ گئی، جس سے پاکستان کے موقف کو بہت تقویت ملی۔ اور آئی تھنک سب سے زیادہ جو سرپرائز ہوا انڈیا، وہ ترکی کے سٹینڈ سے، وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ترکی اس طرح سے پاکستان کے ساتھ آ کے الائن کر جائے گا۔ اس کے علاوہ ریجنل کے اندر، ریجنل جو ہمارا خطے کے اندر کچھ مکس ریویوز تھے، مگر پاکستان نے بہت گین کیا ان ریجنل ممالک کے اندر۔ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے سن 71 کی، پر اس کے باوجود بنگلہ دیش میں پاکستان پازیٹیو سینٹیمنٹس نظر آئے، اور وہ شاید اس لیے نظر آئے کہ ان کو لگا کہ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر کوئی ملک ہے اس خطے میں تو وہ صرف پاکستان ہے، اور انہوں نے کافی حد تک پاکستان کا کم از کم پبلک لیول کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بڑا ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے
افغانستان بائی اینڈ لارج نیوٹرل رہا، مگر ان کی قیادت کی ایک پازیٹیو سمجھ لیں مورل سپورٹ رہی پاکستان کو۔ نیپال اور سری لنکا اگین وہ دو ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اگر کھل کے حمایت نہیں کی تو یہ دنیا کو نظر آیا، بلکہ ہندوستان نے بھی یہ فیل کیا کہ نیپال اور سری لنکا کا ٹلٹ پاکستان کی طرف ہے۔ پبلک سینٹیمنٹس جو تھے، عوام کے سینٹیمنٹس، وہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ بہت پاکستان پرو رہے، خاص طور پہ لوگوں کی، کیونکہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد مڈل ایسٹ کے اندر ہے، مشرق وسطیٰ میں ہے، ہندوستانیوں کی بھی ہے، مگر پاکستانیوں نے بڑا گین کیا کیونکہ ان کو نظر آیا مڈل ایسٹرنس کو کہ پاکستان از ناٹ جسٹ اینی کنٹری جس کو وہ بالکل ڈسکارڈ کرنا شروع کر گئے تھے، بٹ پاکستان از آلسو اے ویری اسٹرانگ ملٹری پاور اینڈ اے ویری ڈسپلنڈ اینڈ اے ویری رسپانسبل پاور، اور یہ پاکستانیوں کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا، پاکستان کی بھی اور پاکستانیوں کی ان جنرل عزت میں بڑا اضافہ ہوا مڈل ایسٹ کے اندر۔ مگر ساتھ ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہے مڈل ایسٹ کو پاکستان سے کہ وہ پاکستان انٹرنل ریفارمز کریں گے اس کے بعد، اور اکنامک ماڈرنائزیشن بھی کریں گے۔ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ تو آپ نے اچیو کر لیا، پر اب ان کی نظریں پاکستان کی طرف ہے کہ دیکھیں اب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پاکستان کا۔ گلف کنٹریز پاکستان کو ایک ویلیوبل سیکیورٹی ایسٹ سمجھ رہی ہیں اور ایک پارٹنر سمجھ رہی ہیں لیبر مارکیٹ کا، مگر ابھی بھی پاکستان کو اکنامک اور انوویشن کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے، جو آئی ایم شیور کہ اب جو قیادت ہے پاکستان کی وہ ضرور سوچے گی اس معاملے میں کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے جو پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کے لیے پیدا ہو گئے ہیں ان ممالک کے اندر۔ انٹرنیشنل پولز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی اس طرح کے کوئی پولز ہوئے تو نہیں ہیں فارمل، مگر جو نظر آ رہا ہے کہ یورپ کے اندر خاص طور پہ کم از کم 15 سے 20% پاکستان کے لیے ایک ملٹری پروفیشنلزم، ایک پروفیشنل ملٹری ہونے کے لیے بہت زیادہ انکریز ہوا ہے پاکستان کا پرسیپشن۔ گلوبل اویئرنیس آف کشمیر جو کہ بیک برنر پہ جا چکا تھا وہ دوبارہ سامنے آ گیا ہے، اور یورپین ممالک اب دوبارہ اویئر ہو گئے ہیں کشمیر کے ایشو کے معاملے میں۔ اسٹیبل ٹو نیگیٹو ویوز، بہت زیادہ اسٹیبل ٹو نیگیٹو ویوز ہیں انڈیا کے بارے میں، خاص طور پہ اسرائیل اور فرانس کے۔ دیکھیں اسرائیل نے اپنے ہتھیار دیے انڈیا کو، خاص طور پہ ڈرونز، اور فرانس کا جیٹ ڈاؤن ہو گیا، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، ان کو دھچکا پڑا ان کی کریڈیبلٹی کو۔ آئی ایم شیور کہ اسرائیل اور فرانس دونوں بہت پریشان ہوں گے اس بات سے، اور ان کی جو کریڈیبلٹی تھی ان کے ہتھیاروں کی، ان کو بڑا دھچکا پہنچا انڈیا کی وجہ سے۔ اور سینٹرل ایشیا، افریقہ اور پارٹس آف دا مسلم ورلڈ کے اندر پاکستان نے بہت زیادہ گین کیا۔ اچھا، سینٹرل ایشیا میں آذربائیجان جیسے ممالک نے آلموسٹ کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا، اور ان کے بڑے پازیٹیو سینٹیمنٹس تھے پاکستان کے لیے۔ پبلک ڈپلومیسی اور میڈیا کے اندر پاکستان نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ ایک طرف انڈیا کے چینلز پھیپھڑے پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے تھے، مگر پاکستان نے بہت آبجیکٹیولی اس پوری سچویشن کا انالیسس کیا، اور پاکستانی میڈیا نے بہت آبجیکٹیولی کاؤنٹر کیا، اور خاص طور پہ ایک بڑا کلیدی کردار رہا ڈائسپورا کا، یعنی کہ جو ایکسپیٹ پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کا بڑا کلیدی کردار رہا سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے کا، اور پاکستان کی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کا، اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ کنکلوژن کیا نکالا ہم نے اس پوری کارروائی کا اور اس پوری نیریٹو کا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجکلی بہت زیادہ عزت بڑھی۔ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں خاص طور پہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی، ان چیلنجز کو پاکستان نے ریزالو کرنا ہے اگر اس نے اپنی پوزیشن مزید مستحکم کرنی ہے، اور پاکستان اب ان حالات میں ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے ٹو ری ڈیفائن اٹ سیلف ایز اے ایمرجنگ ریجنل انفلوئنسر، کیونکہ پاکستان نے طاقت کا بیلنس تو ٹپ کر دیا اس پوری کہانی کے اندر، کم از کم ملیٹریلی اور ایون ان دا میڈیا۔ اب پاکستان کے پاس یہ وقت ہے، یہ بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اپنے انٹرنل ایشوز کو بھی ایڈریس کرے اور ایک ریجنل انفلوئنسر کے طور پہ ایمرج کرے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خطے کے وہ چھوٹے ممالک جو انڈیا کی ہیجمنی سے تنگ آ گئے تھے، اب ایک امید
بن پڑی ہے ایک دفعہ پھر ان کے اندر کہ پاکستان کو ایک ایسی طاقت ابھرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو شاید انڈیا کو کاؤنٹر کر سکے اور انڈیا کا سٹانس دوسرے ممالک کی طرف تھوڑا سافٹ ہو جائے. یہ ہمارا کنکلوژن تھا آج کا اور یہ ہماری تھاٹس تھیں اباؤٹ دی چینجنگ پرسیپشن آف پاکستان. انٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن آف دس چینل سو دیٹ ہم ویڈیوز بناتے رہیں. اور پلیز 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 ویوز تو آ رہے ہیں, آپ کی لائکس بھی آ رہے ہیں, بٹ پلیز اپنے کامنٹ ضرور دیجیے تاکہ ہمیں ڈائریکشن بھی پتہ لگے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم تک پہنچتا رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.